وہ تو شتر بے مہار ہے جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے. آپ اس کو روک. میں جس کو ذمہ دار سمجھتا ہوں وہ ریاست کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ آزادی چاہیے. آزادی کس سے مانگ رہی ہیں؟ اسلام سے. آزادی کس سے مانگ رہی ہیں؟ پاکستان سے. آزادی کس سے مانگ رہی ہیں؟ ہمارے معاشرے کی اقدار سے، ثقافت سے، اخلاقیات سے. کوئی دین نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی روایات ہماری جو ہے وہ باقی نہیں کے پاس. آپ کے نوجوانوں کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. جب ان کے پاس پلیٹ فارم آیا، انہوں نے کپڑے اتار دیے فیم کے لیے. جب انہوں نے کپڑے اتار کر آج جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کل وہ اپنی بیوی کے ساتھ نکلیں گے، وہ بچا نہیں پائیں گے. لوگ ان کی بیویاں ان کے ہاتھوں سے چھین کے لے جائیں گے. یہی معاشرہ ہوگا اگر یہی روش. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان لقمان اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی بول. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر کاظم دستر رسول رضوی صاحب. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو لاہور میں واقعہ ہوا اس کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے. دستر بھائی، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنا. اب مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ لڑکی کے حق میں باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کے مخالف باتیں کر رہے ہیں. آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جہاں تک جو ہے وہ تعلق ہے اس واقعے کا اور اس کے اندر جو ہے وہ ذمہ دار ہونے کا اس انسیڈنٹ پر، اس جائے وہ ہوا پر، تو اس کے اندر تو جو ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. وہ لڑکی بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس نے خود جو ہے وہ ان کو دعوت دی اور وہ نوجوان جو ہے وہ آئے. لیکن دوسری طرف اس کے اس اقدام پر یہ صرف فقط ایک لڑکی کی طرف سے ایسا نہیں ہوا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا یہ اب مزاج بن چکا ہے اور جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں ان کا یہی معاملہ ہے. لیکن اس چیز کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر دوسری طرف سے جس قسم کا جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، وہ بھی جو ہے اس نے پورے معاشرے کے سروں کو جو ہے وہ جھکا دیا ہے اور سر جو ہے وہ شرمندگی کے ساتھ جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں. اور لیکن جہاں تک تعلق ہے اس واقعے کے ذمہ دار ہونے کا، اور کوئی جو ہے وہ لڑکی کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے اور دوسری طرف کوئی شخص جو ہے وہ ان اوباش نوجوانوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، میں جس کو ذمہ دار سمجھتا ہوں وہ ریاست کو سمجھتا ہوں. کیونکہ ریاست جو ہے وہ، اور ریاست کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے. ریاست آپ کی کس انداز میں تربیت کر رہی ہے، یہ تو جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں. وہ تو شتر بے مہار ہے جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے. آپ اس کو روک. دوسری طرف جن ذرائع کے سے آپ تربیت کا عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں، آپ کے نیشنل ٹی وی چینلز ہیں، آپ ان کے اوپر دیکھیں کہ ان کے اوپر فحش گفتگو ہو رہی ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ آپ لباس دیکھیں کیسا ہے. آپ جب ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ فیملی کے ساتھ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس قسم کی فحش گفتگو ہو رہی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ان لوگوں کو اور ایسا سوسائٹی کا اور نوجوانوں کو اس طرف مائل کرنے کے اندر بھی جو ہے وہ ریاست کا کردار ہے. ریاست نے انہی لوگوں کے اندر اور بڑے بااثر شخصیات نے انہی سیلیبریٹیز کو، انہی ٹک ٹاکرز کو جو ہے وہ اپنے پاس بلایا اور بلا کر جو ہے وہ انہیں سیلیبریٹی قرار دیا اور کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ بنا کر پیش کیا. جب وہ لوگ رول ماڈل جو ہے وہ بنے، وہ سیلیبریٹی بن کر سامنے آئے، تو ہر گھر کا بچہ جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہوا اور یہ معاشرے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو گئی. تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ہے، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری تھی وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی. اور ریاست جس انداز کے اندر جو ہے وہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ کے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، جس انداز کے اندر آپ چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ فحش گوئی کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی اخلاقی اقدار کی چور، جو آپ کی ثقافتی اقدار کے چور ہیں، جو آپ کے اسلامی اقدار کے چور ہیں، ان لوگوں کو آپ ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں. جب آپ ان کو ہیرو بنا کر پیش کریں گے، نہ آپ کے اخلاقی روایات رہیں گی، نہ آپ کی اسلامی اقدار جو ہے وہ باقی رہیں گی، اور نہ آپ کی ثقافتی اقدار جو ہے وہ باقی رہیں گی. تو اس انداز کے اندر جو ہے وہ آپ کو معاشرہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آئے گا. اور دوسری طرف جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق کے اندر، بلکہ آج میں ابھی جو ہے وہ تھوڑی پہلے جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ آزادی کے نام پر جو ہے وہ ایک واویلا جو ہے وہ مینار پاکستان کے زیر سایہ ہوتا ہوا نظر آیا. اور اس وقت دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وہی مینار پاکستان ہے جہاں پر 1940 کے اندر انہی لوگوں کے خلاف، اسی سوچ کے خلاف، اسی فکر کے خلاف، اسلام پسندی کے لیے، اخلاقی روایات کے تحفظ کے لیے، ثقافتی اقدار کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگوں نے، میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اسلام کے نام پر، اس نام پر جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مذہب لے کر آئے، اس مذہب کے پرچار کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے لیے ایک تجربہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آزادی چاہیے. آزادی کس سے مانگ رہی ہیں؟ اسلام سے.
آزادی کس سے مانگ رہی ہیں؟ پاکستان سے. آزادی کس سے مانگ رہی ہیں؟ ہمارے معاشرے کی اقدار سے، ثقافت سے، اخلاقیات سے. اور جب آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے یہ لوگ دن بہ دن نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا آپ کی تربیت گاہ جو ہے، آپ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ کی تعلیمی ادارے ہیں، دوسری طرف آپ کے مذہبی تعلیمی ادارے ہیں، آپ کی خانقاہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مذہبی لوگوں سے لے کر اللہ ماشاء اللہ جس طرف یہ ہمارا معاشرہ سوسائٹی چلنا شروع ہو گئی ہے، آپ دیکھیں میں نے بہت سے لوگ مذہبی لوگ، کوئی دین نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی روایات ہماری جو ہے وہ باقی نہیں. مذہبی لوگوں سے لے کر ان فحش گو لوگوں تک سب لوگ جو ہے وہ اسی جو ہے وہ گنگا کے اندر جو ہے وہ بہتے چلے جا رہے ہیں، اور سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ہماری تربیت گاہیں وہ جو ہے وہ کالجز کی صورت کے اندر ہیں، وہ ہماری یونیورسٹیز کی صورت کے اندر ہیں، وہ یہ تربیت دے رہی ہیں. انہیں سوچنا ہوگا. ہماری تربیت گاہ جو آج ایک ٹی وی سکرین کی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر ریاست کے زیر سایہ، میں تو یہی کہوں گا کہ ریاست وہ تربیت کر رہی ہے. ریاست جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو. اور وہ وزیر جو کھلم کھلا جو ہے وہ سامنے آ کر ہر جو ہے وہ دن آئے دن جو ہے وہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، ہماری اخلاقیات کے خلاف بات کرتے ہیں، ہماری ثقافتی اقدار کے خلاف بات کرتے ہیں، اور اس قسم کی سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں. اور میں تو اس وقت بھی یہ بات جو ہے وہ کہتا تھا کہ ہمارے کچھ نوجوان ساتھی جو ہماری طرف سے اور ان کو کنڈیم کرنے کے لیے جو ہے وہ سامنے آتے تھے ایسی چیزوں کو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ چند لوگ ہیں، ہماری یہ سوسائٹی ایسی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ حقیقت سے نظریں چرانے کے مترادف ہے. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں. آپ کے گھر گھر کے اندر جو ہے یہ سوچ اور یہ فکر پہنچ رہی ہے. آپ کے جب انہوں نے کپڑے اتار کر آپ جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ آپ کے ایکشن کا ریئیکشن ہے، یہ آپ کی تربیت کا ثمر ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اب یہ درخت جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ جس انداز کے اندر اور جس ریت کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی تباہی ہوگی. اور آپ کے یہ جو وزراء اور آپ کے ذمہ دار لوگ جو اس چیز کو اور اس فکر کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس خاتون کو جو ہے وہ 400 اوباش نوجوانوں نے خنزیر صفت وہ لوگ تھے، اور ان لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کے اچھالا، اور دوسری طرف اس لڑکی کو جو ہے وہ بالکل قصوروار ٹھہرا کے کچھ لوگ جو ہے صرف جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ایک صورت کے اندر جو ہے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی بالکل غلط ہے. کل یہ وقت آنے والا ہے، وہ لوگ کل وہ اپنی بیوی کے ساتھ نکلیں گے، وہ بچا نہیں پائیں گے. لوگ ان کی بیویاں ان کے ہاتھوں سے چھین کے لے جائیں گے. یہی معاشرہ ہوگا اگر یہی روش. میں اس میں کسی طور پہ حق نہیں، یہ پاکستان کے نام پر دبا تھا، اور آج ریاستی اداروں کے زیر سایہ یہ ہونے والا جو مارچ ہے جس کے اندر نعرے لگے، میں کہتا ہوں یہ ریاست مخالف ہے، اسلام مخالف ہے، ہماری ثقافت مخالف جو ہے وہ نعرے لگے اور ریاست کے زیر سایہ لگے. ریاست نے پہلے پروموٹ کیا، اس کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا. آج ریاست ان خواتین کو پھر پروموٹ کر رہی ہے، اور وہ درندہ صفت قسم کے وزیر جو ہے وہ آج کہاں ہیں؟ وہ کہاں منہ چھپائے جو ہے وہ چھپے بیٹھے ہیں؟ کل ان سے ان کی بیٹیاں لوگ چھین لیں گے. یہ اس قسم کے اوباش اور خنزیر صفت لوگ ان کی بیویاں ان سے چھین لیں گے، ان سے کچھ نہیں ہو پائے گا. اور یہ اس وقت منہ تکتے جو ہے وہ رہ جائیں گے. اور ہماری اخلاقیات کا میں حکمرانوں سے ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں، میں اپنے مذہبی طبقے گزارش کرتا ہوں، آپ کی خانقاہیں کدھر ہیں؟ آپ کے مساجد، آپ کے خطباء کا کردار کدھر ہے؟ جب آپ کے مدارس سے جو ہے وہ کیسز آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے مذہبی طبقے سے جو ہے وہ ایسے قسم کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، تو اس سوسائٹی کا یہ حال نہیں ہوگا. وہ جو بزرگوں نے تربیت گاہیں خانقاہوں کی صورت میں معاشرے کو دی تھیں، جو معاشرے کی تربیت کرتی تھی، انہیں اخلاقیات سکھاتی تھی، انہیں اسلام سکھاتی تھی، انہیں مذہب سکھاتی تھی، وہ خانقاہوں کا آج کیا حال ہے؟ وہاں پر جب فحاشی عام ہے، جب ایک فیکٹری کے اندر اس کا جو آپ دیکھیں جس چیز کے ساتھ جو ہے انگریڈینٹس جو ہیں وہ اگر گندے ہیں تو پروڈکٹ کیسی ہوگی؟ آپ یہ صرف ایک واقعے کو، ہمارے لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں سچ کہ ہم لوگوں نے کیا بویا تھا، ہم نے غلط بویا، پھر اس کی آبیاری کی، آج وہ فصل کٹ کر پک کر آپ کے سامنے آ رہی ہے، آج کاٹیں. اور اگر آئندہ بھی آپ بوتے رہیں گے تو یہ فصل جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گرو کرے گی. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوگا، اور آپ کسی صورت جو ہے اس چیز کو نہیں روک پائیں گے. اس کی کس چیز کی ضرورت اس فقط جو ہے اس عمر کی ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اپنا رول ادا کریں. اور میں دوسری طور پر آپ یہ بھی کہوں گا، میں اور آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں. میں اور آپ، میری اور آپ کی نجی محفلیں، میرا اور آپ کا اور نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے. جیسے مٹیریلسٹک سوچ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے، پیسہ اور فیم بزرگ جو ہے وہ دیا کرتے تھے، ان کے نزدیک تو اس چیز کی حیثیت ہی نہیں تھی.
مال کو ٹھوکر پہ رکھتے تھے وہ پاؤں. جب تک آپ بڑی گاڑی بڑے بنگلے میں نہیں بیٹھیں گے آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور سننے کو کون تیار نہیں ہے؟ میں اور آپ سننے کو. پھر لوگوں نے فیم حاصل کرنے کے لیے آج یہ ہے, آج آپ کے سامنے اس صورت کے اندر آئی ہے, کل اس کو فیم مل جائے گا, 5-6 دن کے بعد سب لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ آپ کے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے گی. اور پھر جن کا رول ماڈل ایسا ہوگا آپ دیکھ لیں کہ ان کا اس سوسائٹی کا جو ہے کیا حال ہوگا. سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. اس کی وجہ سے پاکستان کا بھی نام بدنام ہوا ہے پورے دنیا میں تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ. میں نے جیسے آپ سے بات کی نا کہ پاکستان کو تو بالکل مینار پاکستان کے زیر سایہ یہ چیز ہوئی. میں کہوں گا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جنہوں نے اندھے کنوؤں کے اندر چھلانگیں لگائیں, اپنی عزتیں محفوظ رکھنے کے لیے دریاؤں میں کود گئیں. میرے وہ بزرگ جنہوں نے اپنی سفید داڑھیوں کا انہوں نے نہ دیکھا, وہ لوگ تلواریں لے کر میدان عمل میں کود پڑے. میرے وہ نوجوان کہ جنہوں نے جو ہے وہ بالکل اپنا مستقبل ظاہراً جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا اس وطن عزیز کے لیے, ان کے ساتھ یہ غداری تھی. ان کے منہ پر, ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے منہ پر تماچا تھا. ان اوباش نوجوانوں نے اور خنزیر صفت لوگوں نے میرے ان نوجوانوں کو جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ, جن کے سینے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار تھے, ان کی لاشوں کو رودنے کی ناکام کوشش کی. اور اس قسم کی جو خواتین ہیں وہ ان میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے منہ پر تماچے آج مار رہی ہیں. اور مروا کون رہا ہے؟ ریاست مروا رہی ہے. ریاست جو ہے وہ حوصلہ افزائی کر رہی ہے. درندہ صفت وزیر اور نااہل لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور وہ لوگ نظریہ پاکستان کے مخالف جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم پر قائد کے مخالف ہیں, وہ علامہ اقبال کے مخالف ہیں, میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے مخالف ہیں. اور وہ لوگ اس واقعے کے بھی ذمہ دار ہیں اور پاکستان کی جگ ہسائی کے بھی ذمہ دار ہیں. جب تک یہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے اور ان کے جو ہے وہ جب تک آگے بڑھ کر جو ہے آپ جیسے نوجوان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گے اور اس بے حیائی کے آگے ایک دیوار نہیں بنیں گے, اس وقت تک یہ معاشرہ جو ہے یہ. اور مجھے نہیں لگتا جس طرح یہ حالات تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں, میرے کچھ نوجوان ساتھی اور میرے بھائی ہیں وہ کچھ نہ کچھ دیوار بنے ہوئے ہیں. اور لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے بڑھ رہا ہے, ریاست جس تیزی کے ساتھ جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے, یہ معاملہ بگڑے گا. اور میں نے اس کا نتیجہ آپ کو بتا دیا. کل یہ لوگ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھ سکیں گے, لوگ ان کے گھروں میں گھس جائیں گے. اور ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں, یہ ریسنٹلی آپ کی ریاست نے قانون پاس کیا نا, ماں بیٹی کو نہیں روک سکتی, خامد بیوی کو نہیں روک سکتا. جب آپ کے معاشرے کے اندر اور آپ کی ریاست ایسے اسلام مخالف قوانین کو لے کر آئے گی اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کرے گی, اس کا نتیجہ یہی ہوگا. یہاں پر سب سے زیادہ ذمہ دار اور یہاں پر سب سے زیادہ جس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے وہ ریاست پر ہونی چاہیے, اور ریاست کی پالیسیز پر ہونی چاہیے, اور ان تربیت گاہوں پر ہونی چاہیے کہ جن کے نتیجے کے اندر جن کے تربیت یافتہ لوگ اس صورت کے اندر سامنے آ رہے ہیں. ریاست کا قصور تو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا. اب پیرنٹس کو بھی چاہیے نا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں باہر, وہ ٹک ٹاک بنانے گئی ہے, ویڈیو بنانے باہر گئی ہے, فاشا کپڑے پہنے ہوں گے, ظاہری بات ہے اس نے. اب یہ دیکھیں کہ جہاں تک تعلق ہے ایک قسم کا, میں نے جیسے آپ سے کہا ہمارا یہ رویہ بنتا چلا جا رہا ہے. جہاں تک اس انسیڈنٹ کا تعلق ہے اس کے اندر تو پوری سوسائٹی ذمہ دار ہے. میں نے کہا میں اور آپ ذمہ دار ہیں اس کے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے کپڑوں کا اور اس کی چیزوں کا, بالکل یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ فرما دیا کہ عورتیں جو ہے وہ گھر میں رہیں اور چادر لے کے جو ہے وہ باہر نکلیں تاکہ ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں. آج جب آپ کی عورت کی پہچان ہی نہیں ہوگی یہ مسلمان کی عورت ہے تو یہ تو معاملہ ہوگا. لیکن دوسری طرف میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکیاں جو باپردہ ہیں ان کو آپ کے درندہ صفت نوجوان جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے. آج ہم نے یونیورسٹی کے اندر دیکھا ہے, ہم نے کالجز کے اندر دیکھ رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ گیدرنگس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مزاج کیسا بنتا چلا جا رہا ہے. تو وہ بہت تباہ کن ہے. وہ آپ کے اندر آپ پردے دار بھی آ جائے گی تو اس قسم کا جو رویہ ہے اور ریاست کی جو پالیسیز ہیں وہ اس کے لیے حکومت نے ان کو سزا سنا دی ہے, شاید ابھی ان کی تلاش بھی جاری ہے, اس کو کیا سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ جو وہ اوباش نوجوان تھے میں نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا خنزیر صفت ہونے کا. ان کو ایسے لوگوں کو, صرف ان لوگوں کو نہیں, میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا آج یا کل کا کیس ہے, 4 سالہ بچی کے ساتھ آپ کا 12 سالہ بچہ زیادتی کر رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ معاشرے کے اندر؟ میں نے آپ کو جو بنیادی الٹے لٹکانے چاہیے اور اسی مینار پاکستان میں سرے عام سزائیں دینی. اور اس قسم کے جتنے بھی کیس ہوتے ہیں, زیادتی کے کیس سامنے آتے ہیں, اس قسم کے جو ہے وہ درندہ صفت لوگوں کے کیس سامنے آتے ہیں, جب تک انہیں سزائیں نہیں ہوں گی. اور ہم تو اسلام پسند ہیں,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ کی بہاریں نصیب فرمائے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ کا وہ دیا ہوا نظام آئے گا تو سب کچھ ہی جو ہے وہ درست ہو جائے گا اور معاشرہ اس طرح جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا. اور اس سب چیزوں کا جب تک آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ کے دیے ہوئے پیغام کی طرف نہیں لوٹیں گے اور اسلام پسندی کی طرف نہیں آئیں گے اور ان باتوں کرنے والوں کو دقیانوس کہیں گے اور ملا کہہ کر اور معاشرے کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہونے والا کہہ کر نظر انداز کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا. ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور دوسری طرف ان لڑکیوں کا اور یہ جو ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، وہ نوجوان لڑکیوں اور نوجوان لڑکیوں، اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. کسی طور پر بھی ان کو ہیروز بنا کر پیش نہ کیا جائے. اور اگر ان کو ہیروز بنا کر آپ پیش کریں گے تو یہ واقعہ آج ہی ایک واقعہ ہوا ہے، کل یہ 10 رونما ہوں گے. آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس کو تو پیک مل گئی، سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا. یہ نوجوانوں کے پیغام دینا چاہیں آپ؟ نوجوانوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ کے جو ہے وہ دوبارہ سے دین کی طرف لوٹ آئیں. آپ کے والدین نے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے کان کے اندر جو ہے وہ آواز گونجی تھی اور آپ نے اس وقت جو ہے وہ اذان کے گونجنے کے ساتھ جو ہے اور اس کے بعد جب آپ بالغ ہوئے اور پہلے بھی ابتدا سے آپ بچپن سے چھوٹے ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ کو آخری نبی بھی مانتے ہیں. تو جن کو آخری نبی مانتے ہیں اور یہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے اسلام کے ساتھ. جو اسلام نے ضابطے دیے ہیں، قانون دیے ہیں، خدا را ان کی طرف جو ہے وہ لوٹائیں. یہ دقیانوسی نہیں ہے، یہ ترقی یافتہ قوانین ہے اور انہی کے ساتھ میری اور آپ کی جو ہے وہ عزت بھی قائم ہے، آبرو بھی قائم ہے. میرے وطن کا جو ہے وہ بھی عزت جو ہے وہ قائم رہے گی اور انشاءاللہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا. میں نے جیسے آپ سے کہا اور پھر نوجوان ساتھی جن لوگوں نے اس کے خلاف کیا وہ بھی جو ہے اس دور کے اندر کہ جب جو ہے وہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرف جب چل پڑا ہے، وہ میرے نوجوان ساتھی جو اس ٹائم پر بھی نظام مصطفیٰ کی بہاروں کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سلامی عقیدت ہے. اور میرے نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دوبارہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ کی دین کی طرف لوٹ آئیں اور کوشش کریں کہ اس ملک عزیز پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی بہاریں آئیں. ان لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی کریں اور ان کو پروموٹ کرنے والے وہ پولیٹیشنز ہوں، وہ بیوروکریٹس ہوں یا وہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ لوگ موجود ہوں. آج تو حالت تو یہ پہنچ آئی ہے کہ ہمارے مذہبی سٹیجوں سے جو ہے وہ اس قسم کی اداکاری جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک ہے، بھیانک ہے. اگر اس طرف جائیں گے تو جو ہے وہ جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے. دوبارہ سے اس ظلمت سے، اس اندھیر سے آقا کریم علیہ الصلوۃ کا دیے ہوئے نظام کی طرف، نور کی طرف لوٹ آئیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ نے ظلمت کو مٹا کر نور لائے تھے. آج آپ جو ہے وہ ظلمت کو نہ چنیں بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ سے ان کی محبت کے اندر جو ہے وہ چنیں اور انشاءاللہ معاشرہ جب تک کی طرف کام سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ایسی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان لقمان اشرف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.